اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صبر کی تلقین، تلاوت قرآن پاک سے نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ کے اجلاس کا آغاز۔ سانحہ کرائسٹ چرچ کے شہداء کے لیے 1 منٹ کی خاموشی۔ بہادر پاکستانی شہری نعیم راشد کو خراج عقیدت پیش۔ السلام علیکم کے ساتھ وزیر اعظم کے خطاب کا اختتام۔ Mr. Speaker, Assalamu alaikum. Peace be upon you and peace be upon all of us. He sought many things from his act of terror, but one was notoriety. And that is why you will never hear me mention his name. He is a terrorist, he is a criminal, he is an extremist, but he will, when I speak, be nameless. سانحہ کرائسٹ چرچ میں شہید سہیل شاہد کی تدفین نیوزی لینڈ میں کرنے کا فیصلہ۔ غائبانہ نماز جنازہ لاہور کے علاقے شالیمار باغ میں آج ادا کی جائے گی۔ گورنر کی وزراء سے ملاقات۔ بس بہت ہو چکا، دنیا میں فساد کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے عالمی رہنماؤں سے نفرت کے خلاف کام کرنے کی اپیل کر دی۔ قدم منصوبے پر پاک بھارت دوسری بیٹھک آج۔ تکنیکی ٹیمیں زیرو لائن پر ملاقات کریں گی۔ زیر تعمیر سڑک کی چوڑائی اور لمبائی ایجنڈے میں شامل۔ جیل ٹھکانہ یا علاج کے لیے باہر جانا، سب نظریں سپریم کورٹ پر۔ نواز شریف کی درخواست ضمانت کی آج سماعت۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ مقدمہ سنے گا۔ حمزہ شہباز سمیت لیگی رہنماؤں کی آمد۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تحقیقات میں تیزی۔ جے آئی ٹی دھڑا دھڑ بیانات ریکارڈ کرنے لگی۔ تحقیقاتی ٹیم کا نواز شریف کا بیان قلم بند کرنے کے لیے آج کوٹ لکھپت جیل جانے کا امکان۔ منی لانڈرنگ کیس کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کے خلاف درخواست۔ آصف زرداری، فریال تالپور اور اومنی گروپ کی اپیلوں پر سندھ ہائی کورٹ میں آج سماعت۔ شیخ رشید کے خلاف جیلوں کی مہم۔ لاہور کی ریلوے کالونیز میں کچرا کنڈیوں پر تصاویر آویزاں۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج۔ ایف بی آر میں اصلاحات، زرعی ایمرجنسی پروگرام سمیت 30 نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا۔ انٹرٹینمنٹ اور تحائف کی بجٹ ختم کرنے کی منظوری دیے جانے کا بھی امکان ہے۔ کراچی کے علاقے طارق روڈ پر رینجرز اور ڈاکوؤں کا مقابلہ۔ فائرنگ کی زد میں آ کر شہری جاں بحق۔ 1 ملزم گرفتار۔ مقتول کے سر میں چھوٹے ہتھیار کی گولی لگی۔ اسپتال انتظامیہ کا موقف۔ تحقیقات کا آغاز۔ شہر قائد کی شیر شاہ کالونی میں ایک اور آگ۔ روئی کے گودام میں آتش زدگی سے لاکھوں روپے کا نقصان۔ امدادی کارروائیوں کے دوران 2 فائر فائٹرز زخمی ہوئے۔ پے اسکیل اپ گریڈ کرنے اور مستقل کرنے کا مطالبہ۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز کا لاہور کے مال روڈ پر دوسرے روز بھی احتجاج۔ ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ دفاتر اور اسکول جانے والوں کو مشکلات کا سامنا۔ 1.5 ماہ اور لگ جائیں گے کیونکہ اس کی ایکسیویشن ہوگی، ڈرلنگ ہوگی، اس کے بعد جو ہمارا اسٹیل ورک ہو جائے، جو دوسرے کنسٹرکشن ورک شروع ہوگا، پہلے اس کے لیے نا کافی سارے کام باقی ہے۔ مزدور نے حقیقت بتا دی۔ پشاور میں بی آر ٹی کا 23 مارچ کو افتتاح مشکل۔ تبدیلی سرکار کا منصوبے میں تبدیلیوں پر زور۔ بس اسٹیشنز پر تعمیراتی کام اب تک جاری۔ آبدرا اسٹیشن پر پل کی تیاری، تہکال میں لفٹ لگانا باقی۔ حکمران گپے مار رہے ہیں، عوام کی رائے۔
یہ کب لگاتے ہیں 23 مارچ تک نہیں مکمل ہو جاتا. عوام کی دل خوش کرنے کے لیے ویسے دل بہلانے کے لیے یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جو ہے نا 23 مارچ کو ہوگا یا 2 اپریل کو ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. ایک گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول ہے, اس کے سامنے ہے ٹینکی, اس پہ پاک PWD والوں کا بہت دیر کا ہے, اور وہ یہ دو میرے علم میں ہے. تو باقی جو جانور باندھنے کی ہے وہ ایک دکا ہوگی مطلب کہ, لیکن اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں, وہ میرے علم میں نہیں ہے. فیصل آباد میں زور آوروں کا زور چل گیا. محکمہ واسطہ کی زمین پر قبضہ مافیا کا راج, احاطہ باڑے میں تبدیل, سرکاری ادارے بھی قابضین میں شامل. پارلیمنٹ کے اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا. وزیر اعظم جسینڈا آرگن نے السلام علیکم کہا اور اجلاس میں بہادر پاکستانی شہری نعیم راشد کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. سانحہ کرائسٹ چرچ کے بعد نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس, مولانا نظام الحق تھانوی نے تلاوت قرآن پاک کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. وزیر اعظم جسینڈا آرڈن نے تقریر کا آغاز السلام علیکم کے ساتھ کیا. Mr. Speaker, Assalamu alaikum. انہوں نے کہا کہ وہ یہاں دہشت گردی کرنے والے کا نام لینا بھی پسند نہیں کریں گی. You will never hear me mention his name. He is a terrorist. He is a criminal. He is an extremist. But he will, when I speak, be nameless. And to others I implore you, speak the names of those who were lost, trying to save those who were worshipping alongside him. نعیم راشد جن کا تعلق پاکستان سے ہے, حملہ آور سے بندوق چھیننے کی دوڑ میں شہید ہو گئے. انہوں نے مسجد کے اندر عبادت کرنے والے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی جان گنوا دی. وزیر اعظم جسینڈا آرڈن نے کہا کہ مرنے والوں کا تعلق اس مذہب سے تھا جو کشادہ دل کے ساتھ سب کا استقبال کرتے ہیں. Ati Muhammad Dawood Nabi. He was a 71-year-old man who opened the door at the Al Noor Mosque and uttered the words, "Hello, brother, welcome." His final words. Of course, he had no idea of the hate that sat behind that door. But his welcome tells us so much, that he was a member of a faith that welcomed all its members, that showed openness and care. حاجی داؤد نبی وہ 71 سال کا ایک شخص تھا جس نے النور مسجد کا دروازہ ان الفاظ کے ساتھ کھولا, ہیلو برادر, خوش آمدید. یہ آخری الفاظ تھے. انہیں نہیں پتا تھا کہ دروازے کے پیچھے کس قدر نفرت ہے, لیکن ان کا استقبال کا طریقہ بتاتا ہے کہ وہ ایسے مذہب کے رکن تھے جو تمام لوگوں کو کشادہ دل اور فکر کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہے. پارلیمنٹ کے اجلاس میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے نیوزی لینڈ میں دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کے واقعات کی بڑھتی ہوئی وجہ اسلامو فوبیا ہے. I rise today to express Canada's deepest condolences to all those grieving in New Zealand. Just a few days ago, our friend and ally suffered the worst terrorist attack in their history. An attack motivated by Islamophobia. 50 men, women and children murdered at prayer. Dozens more injured. Gunned down by a monster, a terrorist, a coward. Like-minded countries of the world to stand with Canada in this fight. Muslim, Christian, Jewish, black, white, all of us, we must fight this hatred as a team that refuses to accept this as the new normal. ایک آسٹریلوی ویب سائٹ نے مسلمانوں کے خلاف نفرت کا بیج بونے کا اصل ذمہ دار آسٹریلوی میڈیا کو قرار دے دیا.
ون پارٹ نیٹ ورک کی تحقیق کے مطابق سال 2017 میں 8 کالم روزانہ کی شرح سے، جبکہ مجموعی طور پر آسٹریلیا کی 5 بڑے اخباروں میں 2891 اسلام مخالف آرٹیکل شائع ہوئے ہیں، جس میں مسلمانوں کے ساتھ شدت پسند، دہشت گرد اور بنیاد پرست جیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کرتارپور راہداری کے تکنیکی معاملات پر پاک بھارت مذاکرات آج ڈیرہ بابا نانک کے مقام پر ہوں گے۔ راہداری کے نقشے اور شاہراہ کے متعلق امور طے کیے جائیں گے، اسی پر مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کی تکمیل کی جانب ایک اور قدم، راہداری کے تکنیکی امور پر منگل کو پاک بھارت مذاکرات کی تیاریاں مکمل۔ ذرائع کے مطابق پاک بھارت مذاکرات ڈیرہ بابا نانک کے مقام پر منگل کی صبح 10 بجے شروع ہوں گے۔ مذاکرات میں پاکستان کی نمائندگی NHA کے افسران اور انجینئرز کریں گے۔ مذاکرات میں کرتارپور راہداری کے نقشے، سڑکیں اور دیگر تکنیکی معاملات پر غور کیا جائے گا۔ مذاکرات میں ڈیرہ بابا نانک سے کرتارپور کو ملانے والی شاہراہ اور دیگر تعمیرات سے متعلق تفصیلات بھی طے کی جائیں گی۔ ڈیرہ بابا نانک کو بھارت کی طرف سے کرتارپور راہداری کے لیے 0 پوائنٹ قرار دیا جا چکا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں نواز شریف کو ضمانت ملے گی یا نہیں، سپریم کورٹ کیس کی آج سماعت کرے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں اور سیکیورٹی کے بھی انتظامات خاصے سخت ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیں گے یاسر ملک سے۔ یاسر، آج سماعت ہوگی، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ضمانت کے ہونے یا نہ ہونے کا آج فیصلہ کیا جائے گا، اور اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما ہیں وہ اس وقت پہنچ چکے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، جن میں پرویز رشید، مریم اورنگزیب، حمزہ شہباز اور اس کے ساتھ ساتھ محسن شاہ نواز اور شاہد خاقان عباسی سمیت دیگر رہنما اور کچھ کارکنان بھی اندر موجود ہیں۔ آج کچھ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور کچھ ایکسٹرا سیکیورٹی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ سپریم کورٹ روم نمبر 1 کے باہر جو ہے وہ انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، اور جن کے پاس جو مخصوص پاس جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں، میڈیا کے نمائندگان کو مخصوص پاس جاری کیے گئے ہیں، اور ریڈ زون میں عام شہریوں کا داخلہ جو ہے اس کو بھی مکمل طور پر بند کیا گیا ہے۔ 4تھے نمبر پر کاز لسٹ کے مطابق یہ کیس جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور اب سے کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ میں بینچ نمبر 1 آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا، اور اب سے کچھ دیر پہلے ایک کیس نمبر 1 جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، کیس نمبر 2 اس وقت جو ہے وہ شروع ہے، اور 4تھے نمبر پر یہ کیس ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ضمانت کے حوالے سے جو اپیل جو ہے وہ دائر کی گئی تھی، اور یہ اب کیس جو ہے وہ جسٹس آصف سعید کھوسہ ہی سنیں گے۔ 3 رکنی بینچ ہوگا جو اس کی سماعت کرے گا، اور اب سے کچھ ہی دیر بعد جب دیگر 2 کیسز جو ہیں وہ ختم ہوں گے تو باقاعدہ اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوگا۔ سپریم کورٹ روم نمبر 1 کی اگر بات کی جائے تو اس وقت کورٹ روم نمبر 1 کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس کی منتقلی پر آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی درخواستوں پر سماعت آج ہوگی۔ سندھ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی ایم شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ آصف علی زرداری اور فریال تالپور نے بینکنگ کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔ درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا کہ بینکنگ کورٹ کو مقدمہ کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کا اختیار نہیں ہے، فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ بینکنگ کورٹ نے چیئرمین نیب کی درخواست منظور کرتے ہوئے مقدمہ کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کی اجازت دی تھی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں پیپلز پارٹی شیخ رشید کے خلاف میدان میں اتر آئی ہے۔ لاہور میں وزیر ریلوے کے خلاف پوسٹر مہم، ریلوے کالونیز کی کچرا کنڈیوں پر شیخ رشید کی تصاویر آویزہ کر دی گئی ہیں۔ جیالوں نے کوڑے دانوں پر شیخ رشید کے نام کے پوسٹر لگا دیے۔ تفصیلات جان لیں گے لیاقت انصاری سے۔ لیاقت، جس مہم کا کہا جا رہا تھا اس کا آغاز ہو گیا؟ آج بالکل پیپلز پارٹی کی جو پنجاب کی قیادت ہے اس کے فیصلے کی روشنی میں شیخ رشید کے خلاف ایک پوسٹر مہم شروع کی گئی ہے، اور بنیادی طور پر جو شیخ رشید کا بلاول بھٹو کے حوالے سے لب و لہجہ اس پر اعتراض کرتے ہوئے اسے کچرے سے اور کوڑے کرکٹ سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے۔ اسی لیے پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جہاں بھی کچرے کے ڈھیر ہوں گے، کچرے اور جہاں بھی کوڑا ہوگا وہاں پر شیخ رشید کی تصویر لگائی جائے گی، اور کل رات اس مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ لاہور کے جیالوں نے جو ہے وہ ریلوے ہیڈ کوارٹرز میں ریلوے کالونیوں کی
की कचरा पिंडियों पर जो है वो शेख रशीद की तस्वीर आवाज़ा करके मुहिम का आगाज किया है और डब्बों पर और जो कूड़ा उठाने वाली जो ट्रॉलियां रखी होती हैं उन पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत का कहना है कि अभी तो ये सिर्फ कूड़ा करकट पर जो है पब्लिसिटी वाली मुहिम शुरू की गई है जिसमें शेख रशीद को कूड़े से तशबीह दी जा रही है, लेकिन इसके बाद उन्होंने ट्वीट के जरिए एक धमकी दी थी, उसके हवाले से मुकदमे के अंदराज पर भी गौर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 30 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना को कौमी ज़राई इमरजेंसी प्रोग्राम में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की तश्कील नो और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम की हिकमत अमली की भी मंजूरी दी जाएगी।